الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، کئی ہفتے سے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی کچھ مختصر تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں: الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. الرحمن الرحیم، جو اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحمت کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. آگے فرمایا: ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں. اس آیت کے متعلق کچھ باتیں تو میں نے عرض کر ہی دی تھی. اس آیت میں دو جملے ہیں. ایک میں فرمایا: ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت کریں. دنیا میں ہمیں کسی نے کوئی حکم دیا تو ہم دیکھیں گے کہ اس حکم میں میرے رب کی مخالفت تو نہیں ہو رہی ہے، میرے رب کا کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے. اگر والدین نے حکم دیا، عورت ہے شوہر نے حکم دیا، استاد ہے شاگرد کو استاد نے حکم دیا، نوکر ہے آقا نے حکم دیا، مالک نے حکم دیا، تو پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ اس حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے میرا رب تو ناراض نہیں ہو جاتا ہے. اگر رب کی ناراضگی ہے تو ہم کسی کے حکم کو نہیں مانیں گے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ایک بات تو یہ بیان کی تھی. اسی سے ایک دوسری بات بھی سمجھ میں آتی ہے. اللہ نے فرمایا: ایاک نعبد، بندوں سے کہا جا رہا ہے تم کہو کہ تیری ہی ہم عبادت کریں گے. جتنے عبادت کے طریقے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہوں گے، جتنی عبادت ہے وہ سب اللہ کے لیے ہوگی، اور عبادت کے مشابہ جتنی چیزیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی. دیکھو، عبادت ہے، نماز ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی. روزہ رکھا جائے گا، اللہ کے لیے روزہ رکھا جائے گا، کسی اور کے لیے روزہ رکھنا نہیں ہوگا. بندہ جانور کو ذبح کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، قربانی میں حکم دیا گیا اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرو. تعلیم دی جا رہی کہ میں جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، اور میری موت بھی اللہ کے لیے. جانور کسی اور کے، بہت سے لوگ جانور ذبح کرتے ہیں کسی پیر کے نام پر. قبر پر جا کر جانور ذبح کر رہا ہے قبر والے کے نام پر، ثواب پہنچانے کے لیے نہیں، قبر والے کے نام پر ذبح کر رہا ہے. عبادت کے جتنے طریقے، جتنے عبادت ہے، سب اللہ کی ہوگی اور کسی کے لیے نہیں. اور جتنی عبادت کے طریقے ہیں، سجدہ کر رہا ہے، سجدہ بھی اللہ کے سامنے ہوگا اور کسی کے سامنے نہیں ہوگا.
کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز بھی نہیں. عبادت کے لیے سجدہ کرنا کسی اور کے سامنے کسی اور کے لیے جائز بھی نہیں. یہ پیشانی اسی کو صرف ٹیکی جا سکتی ہے, جھکائی جا سکتی ہے, وہ اللہ کے سامنے جھکائی جا سکتی ہے, رضا کی. بہت سے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے قبر پر چلے گئے, قبر کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیک رہا ہے, شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. پیشانی ٹیکی جائے گی اللہ کے سامنے اور کسی کے سامنے نہیں. طواف کیا جائے گا, پوری دنیا کے اندر صرف ایک گھر ہے اللہ کا گھر, بیت اللہ کا گھر, بیت اللہ اللہ کا گھر, اسی کا طواف ہو سکتا ہے. بڑے سے بڑے ولی کے وہ مزار ہو, بڑے سے بڑے بزرگ کا مزار ہو, بڑے سے بڑے ابدال کا, کوئی آدمی مدینہ پہنچ گیا اور وہ چاہے کہ مدینے میں جا کر جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے میں اس گھر کا طواف کروں, اجازت نہیں ہے, جائز نہیں ہے. دیکھو نبی کی قبر ہے, سید الاولین والآخرین, خاتم النبیین والمرسلین, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس دنیا میں سب سے زیادہ کوئی محبوب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو, نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے. پھر بھی آپ کی قبر کا طواف نہیں ہو سکتا ہے, آپ کی قبر پر اپنی پیشانی کو جھکائے بھی نہیں جا سکتا ہے. تو دنیا کے اندر بڑا سے بڑا ولی ہو, ولی ہے اپنی جگہ پر ہے, بزرگ ہے اپنی جگہ پر ہے, قطب ہے اپنی جگہ پر ہے, ابدال ہے اپنی جگہ پر ہے, اس کے سامنے پیشانی کو بھی نہیں جھکایا جائے گا, اس کے سامنے طواف بھی نہیں کیا, اس کے گھر کا طواف بھی نہیں کیا جائے گا. تو شرک ہے. قرآن میں بیان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے کہ معاف فرما دے. سے ہمیشہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکا ہے, چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. قرآن و حدیث میں نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے جو بیان کر دیا ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے, کہا گیا کہ صرف سجدہ ہوگا اللہ کے سامنے, کہا اپنی پیشانی کسی اور کے سامنے نہ جھکائے. واقعہ یاد آ گیا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہے, مطلب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کے چاروں کونے کو بوسہ دینے لگے. اس کونے پہ آئے وہاں بھی بوسہ دیا, اس کونے پہ گئے وہاں بھی بوسہ دیا, اس کونے پر گئے وہاں بھی بوسہ دیا, یہاں بھی آئے وہاں بھی بوسہ دیا. ایک اور صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ امیر معاویہ کیا کر رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عمل کو دیکھ کر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف نہیں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے چاروں کونے کو بوسہ نہیں دیا ہے, یہ ثابت نہیں ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل نہیں ہے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس میں کیا ہو گیا. دیکھو بدعت کرنے والا یہی کہتا ہے, شرک کرنے والا یہی کہتا ہے, اس میں کیا ہو گیا, اس میں کون سے گناہ کا میں نے کام کر دیا, ثواب ہی تو کام ہے. یاد رکھیے جس چیز کے ثواب ہونے کو نبی علیہ السلام نے بیان کیا, اگر وہ کام کیا جائے گا تو ثواب ملے گا. ایک آدمی ہے فجر کی 2 رکعت فرض نماز کی 2 رکعت, کوئی آدمی کہ نہیں میں تو ثواب واسطے کہ 4 رکعت نہیں پڑھوں گا, ثواب نہیں ملے گا, گناہ ملے گا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ یہ کیا کر رہے ہو, نبی علیہ السلام نے اس طرح طواف نہیں کیا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہی کہنے لگے کہ تو بیت اللہ تو پورا کا پورا برکت والا ہے, پورا کا پورا بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, طواف اس کا طواف کیا جاتا ہے, یہ تعظیم کے لائق ہے, یہ احترام کے لائق ہے, میں تو چاروں کونوں کو بوسہ دوں گا, اس میں کیا ہو گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا جواب دیا, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ہمارے لیے نمونہ تو نبی علیہ السلام کی ذات ہے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رکھا گیا ہے. تمہارے لیے مثال, تمہارے لیے آئیڈیل کوئی ہو سکتا ہے تو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے اور کچھ نہیں.
وہ صحابہ کے اندر ماننے کا جذبہ بھی کیسا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک کلام سنا, قرآن کریم کی یہ آیت سنی, فوراً دل میں اثر کا یہ کہنے کہ واقعات آپ صحیح کہہ رہے, نبی علیہ السلام کے طریقے میں ہی فائدہ ہے, آپ علیہ السلام کی سنت ہی ہمارے آئیڈیا ہے, آپ جو کہہ رہے ہو بالکل صحیح ہے. تو طواف بھی کیا جائے گا. دیکھو سر کیا حضرت امیر معاویہ نے کہا تو طواف کر رہے ہیں, بیت اللہ کو بھروسہ دے رہے, اور دیکھنے والا یہ کہ ایک اچھا تو کام کر رہا ہے, لیکن یہاں پر یہ دیکھنا ہے میرے نبی علیہ السلام نے کس طرح طواف کیا. تو بات تو یہ کر رہا تھا, عبادت کی جائے گی اللہ کی جائے گی. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جہالت میں, نادانی میں, کبھی قبر کے سامنے جھک گئے, قبر کو بوسہ دے دے. دیکھو قبرستان جائے, جو مصنون عمل ہے آدمی دعا پڑھ کر قبرستان چلا جائے, السلام علیکم یا اہل القبور من المؤمنین والمسلمین, مختلف دعائیں, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ, چلا جائے. آدمی سے سامنے کھڑے ہو, اس طرح کھڑے ہو کہ آدمی کا چہرہ مردے کے چہرے کے سامنے ہو جائے. جو پڑھ سکے آدمی چاہے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دے, سورہ فاتحہ پڑھ دے, سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھ دے, جو پڑھ سکتا ہو پڑھ. نہ اس کے سامنے جھکنا ہے, نہ اس کی پیشانی کو ٹیکنا ہے, نہ اس کا طواف کرنا ہے, نہ اس کو اوپر چڑھانا ہے. ایک بات تو یہ سمجھ میں ہے کہ یا نعبد, اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں. آگے بیان کیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, مانگتے ہیں. ایک بات تو پہلے عرض کی تھی, دیکھو بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان فرق یہ ہے, دنیا کے اندر بندہ بندے سے مانگتا ہے, بندہ 1 مرتبہ دے دے گا, کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو, مالدار کیوں نہ ہو, 1 مرتبہ دے گا, 2 مرتبہ دے گا, 3 مرتبہ دے گا, پھر دھکا دے گا, پھر ایک دروازے پر آتا رہتا ہے, اور پھر دروازہ تجھے نظر نہیں آتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے رب کا حال یہ ہے, جو بندہ اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. بلکہ بیان کیا گیا من لم یسأل اللہ, جو اللہ سے نہیں مانگتا یغضب علیہ, اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کیسا بندہ ہے, اسے مانگتا ہی نہیں. ایک بات تو یہ ہمیں مانگنا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. دیکھو دنیا کے اندر جتنے اسباب ہے, بندہ سبب کو اختیار کرے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا سبب اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کرنے دھرنے والی ذات نہیں. بندہ اسباب کا محتاج ہے, سبب کو اختیار کرے. پیٹ میں درد دے رہا ہے, ضرور ڈاکٹر کے پاس جائے, دوائی لے لے, دوا کو استعمال کرے, پھر اللہ کے سامنے مانگے. اولاد نہیں ہے, پہلے شادی کرنا پڑے گا, بغیر شادی کی اولاد کیسے ہو سکتی؟ کوئی آدمی ایسی دعا کرتا رہے اللہ بچہ دے دے, بچہ دے, کس کے گھر بچہ نہیں ہے, اس کے لیے شادی کرنا پڑے گا. ایک سبب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. آدمی اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. حدیث میں بیان کیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اونٹوں کو باندھو, بھی اللہ پر اعتماد کرو, اللہ پر توکل کرو. گاڑی کھلی رکھ کر آ گیا, 1 لاکھ روپے اندر بھرے ہوئے ہیں, قیمتی سامان بنا ہوا ہے, کھلی رکھ کر آیا کہ اللہ پر بھروسہ ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. ہمیں حکم ہے یہ سبب کو اختیار کرو, جتنے اسباب اختیار کرو. ہاں سبب کو اختیار کرنے کے بعد دل میں بات موجود ہو کہ ان اسباب میں اثر ڈالنے والی چیز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ڈاکٹر کے پاس دوائی تو لے رہے, لیکن دل میں اعتماد ہو, دل میں بات بیٹھی ہوئی ہو کہ اس دوا میں تاثیر ڈالنے والی ذات مؤثر حقیقی میرا رب ہے. آپ دنیا میں دیکھا ہوگا بڑے ماہر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, کتنے 1000 روپے کی دوائی لے لی, لیکن اچھا نہیں ہوا. اور گاؤں میں جو چھوٹا ایک ڈاکٹر آتا ہے, اس کے پاس دوائی لے اچھا ہو گیا. کیسے شفا دی, کس نے شفا دی؟ ڈاکٹر نے شفا دی. اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو ڈاکٹر خود کبھی بیمار نہیں ہوتا. ہمارے دل میں بات موجود ہو, سبب کو اختیار کرے. دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہو رہی ہے, ہمارے ذہن میں, ہمارے دل میں بات موجود ہو کہ سب کر رہے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. حدیبیہ کے موقع پر
فجر کی نماز کے بعد بارش ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے. دو فرقے ہو گئے, دو جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے برسی ہے, فلاں ستارے برساتا ہے. اور ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے, اللہ برساتا ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو فریق اور جو جماعت یوں کہہ رہی ہے کہ ستارہ اللہ کی رحمت کو برسا رہا ہے, یعنی ستارہ بارش کو برسا رہا ہے, وہ تو شرک کی طرف جا رہا ہے, وہ تو کفر کی طرف جا رہا ہے, وہ جماعت کفر کی طرف جا رہی ہے. اور جو یوں کہہ رہا ہے کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ برسا رہا ہے, اس کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کا ایمان بڑھ رہا ہے. دیکھو ایک ہی چیز ہے, لیکن گمان کے بدلنے کی وجہ سے, خیال کے بدلنے کی وجہ سے, عقیدے کے بدلنے کی وجہ سے ایک آدمی کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے اور دوسرا آدمی کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے. تو ہمیں تعلیم دی گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین میں, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. آگے بیان کیا اہدنا الصراط المستقیم, یہ دعا ہے. اہدنا, اللہ تو ہمیں بتا دے, دکھا دے, تو ہمیں ہدایت دے دے. الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی. اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دے. اتنی جامع دعا ہے, اتنی جامع دعا ہے. اگر یہ دعا قبول ہو گئی, آدمی کے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل ہو جائیں, سارے مسائل حل ہو جائیں. اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ, سیدھا راستے. صراط مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ صراط مستقیم سیدھا راستہ جس میں کوئی موڑ نہ ہو, کوئی ایج پیچ نہ ہو, کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو, کوئی جھول نہ ہو, بالکل سیدھا آدمی کو منزل مقصود تک پہنچا دے. اور دیکھو سیدھا راستہ ایک ایسی چیز ہے آدمی کو دنیا میں بھی ضرورت ہے, آخرت میں بھی ضرورت ہے. دنیا کے اندر آدمی تجارت کرنے بیٹھا, آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسا راستہ بتا دو جلدی سے منزل مقصود تک پہنچ جاؤں, میرے پاس پیسے آئے. زراعت کھیتی باڑی کرنے کے لیے بیٹھا آدمی چاہتا ہے کہ مجھے ایسا طریقہ بتا دو, ایسا سیدھا سادہ طریقہ بتا دو کہ جلدی سے میرے پاس زراعت آ جائے, کھیتی ہو جائے. آدمی گھر بنانے کے لیے بیٹھا ہے, آدمی یہ سوچتا ہے مجھے ایسا. دنیا میں جس طرح سیدھے راستے کی آخرت میں بھی ضرورت ہے. الصراط المستقیم, بندہ مانگے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا دے, ایسا راستہ جو ہمیں آخرت تک, ایسا راستہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دے, اللہ کی رضا کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہو. مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے. قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے الصراط مطلق لکھا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. یہ نہیں کہا گیا کہ میں کہاں کا راستہ, بیان ہی نہیں کیا. یوں نہیں میں دعا کروائی گئی کہ اللہ تو ہمیں جنت کا راستہ دکھا دے, نہیں. آخرت کا راستہ دکھا دے, نہیں. دنیا میں اچھا راستہ دکھا دے, یہ بھی دعا نہیں. سیدھا کہا اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد دنیا میں بھی سیدھا راستہ دکھا دے, دنیا کے کاموں میں بھی سیدھا راستہ دکھا دے, اور آخرت کے کاموں میں بھی سیدھا راستہ دکھا دے. یہ اچھی دعا ہے. آدمی کی دعا قبول ہو گئی تو دنیا کے مسائل بھی حل, آخرت کے مسائل بھی. اب یہ دعا, اگر کوئی آدمی صرف فرض نماز پڑھتا ہے, فرض نماز کی 4 رکعت والی نماز میں 4 رکعت میں روزہ مانگتا ہے, کئی مرتبہ مانگتا ہے, نوافل کا اہتمام کرتا ہے, روزانہ کہتا ہے, لیکن یہ دعا کے پڑھتے وقت, سورہ فاتحہ کے پڑھتے وقت ہمیں اس معنی کا استحضار ہی نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے. ایک آدمی ہے, اس فقیر کے دروازے پر چلا گیا اور جا کر کہہ رہا ہے کہ مجھے 500 روپے دے دو. کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی ادھر دیکھ رہا ہے, کبھی کچھ اور سوچ رہا ہے. فقیر کیا کرے گا؟ کچھ دے گا. روزانہ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتے ہیں,
امام صاحب روزانہ دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، دعا میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اور سورہ فاتحہ کے ختم پر ہم سب اپنے دل سے اگر دعا کریں آمین، یعنی اللہ تو قبول کر لے، امام صاحب کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اگر اس معنی کا صحیح استحصال ہو. آخر ایک بات اور عرض کر دوں، میں 3 کام کرتے ہیں. ایک تو ہے آدمی پختہ عزمت ہے، پختہ ارادہ ہے. اس بات کا پختہ ارادہ، اللہ ہمیشہ میں تیری اطاعت کروں گا، تیری فرما برداری کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری اطاعت کروں گا، تیری فرما برداری کروں گا، تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا. ایاک نعبد سے یہی تعلیم دی جاتی ہے. دوسری چیز، آدمی پوری کوشش کرے، صرف عزم نہیں، صرف ارادہ نہیں، عزم و ارادے کے بعد آدمی کوشش بھی کرے. یہ 2 چیز کر دی. اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے دعا کا. آدمی تیسرے نمبر پر دعا کرے، اللہ آج سے میں نے تیری اطاعت کا عزم کر لیا ہے، میں اپنے اعتبار سے پوری کوشش بھی کروں گا. اب تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہوں، اے اللہ جس کام کا میں پختہ ارادہ کر رہا ہوں کہ آئندہ گناہوں کو ارتکاب نہیں کروں گا، تیرے حکم کی اطاعت کرتا رہوں گا، اے اللہ میرا یہ کام کرنا میرے لیے آسان کر دے. اسی راستہ ہوتا ہے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہو، بہت لمبا واقعہ ہے. تھوڑی سی اس کی جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوں. یوسف علیہ السلام جلیل القدر نبی ہے. قرآن میں ان کا واقعہ بیان کیا ہے. ایک وقت ان پر ایسا آتا ہے، بادشاہ کے محل میں پرورش ہوتی ہے. بادشاہ کی بیوی ان پر عاشق ہو جائے، فریفتہ ہو جائے. زلیخا ان کا فریفتہ ہو جاتی، عاشق ہو جاتی. حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے. ایک مرتبہ محل میں داخل ہوتی ہے جہاں یوسف علیہ السلام ہوتے ہیں. زلیخا محل کے چاروں دروازوں کو، کیواڑوں کو بند کر دیتی، تالے لگا دیتی، اپنی طرف مائل کرتی ہے. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، میں اتنی حسین و جمیل ہوں، اتنی خوبصورت ہوں، میری طرف دیکھو. اپنی طرف مائل کرنے کی، پھسلانے کی کوشش کرتی. قرآن نے اس کو نقل کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا ہے گناہ کی طرف مائل کر دی. قال معاذ اللہ، یہ گناہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کی پناہ، مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے. انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون. میں نے اسی محل میں پرورش پائی ہے، تیرے شوہر نے میری پرورش کی ہے، میں اپنے آقا کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. میں یوسف علیہ السلام اس کو بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے شوہر نے تو تیری تربیت کی، تیرے شوہر کی تیرے اوپر کتنے احسانات کیے، پھر بھی تو اس کے ساتھ خیانت کر رہی. میرے سے تو نہیں ہو سکتا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. یوسف علیہ السلام، لیکن یوسف علیہ السلام نے ایک تو پختہ ارادہ کیا، نہیں مجھے گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا، میں نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی، حالانکہ دروازے بالکل بند تھے، تالے لگائے ہوئے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام اسی دروازے کی طرف دوڑنے لگے. ہم جیسا کوئی ایسا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دروازے بند ہیں کہاں جاؤں؟ نہیں، اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے. دروازے تک پہنچ گئے، حالانکہ دروازے بند ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھایا، دعا کی اللہ میرے بس میں جتنا تھا میں نے کر دیا، اب گناہ سے بچانا آپ کا کام. آپ دروازے کو کھول دیجیے. دروازے تک پہنچے، چوچے دروازہ کھل گیا. یوسف علیہ السلام بھاگ رہے، پیچھے زلیخا بھاگ رہی ہے، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے. پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا اور قمیص بڑھ گیا. جیسے ہی باہر پہنچے
معزز مصر بادشاہ وقت موجود تھا. مجھے بہت بڑا واقعہ ہے لیکن مجھے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا ہے، بیان کرنا ہے. دیکھو یوسف علیہ السلام نے میرے پختہ ارادہ کیا، اس کے بعد کوشش کی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا. ہمیں بھی چاہیے سب سے پہلے پختہ ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں. آج سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، گناہوں سے کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد اگر کوئی راستہ آ گیا گناہ کا، کوشش کرنے کے بعد، ارادہ کرنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خوب روئیں گے، خوب روئیں گے. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو باتیں کی سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.